زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ چھوڑ دیے جاؤ۔ جب تو غیر کے پیچھے بھاگے گا اللہ تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لوٹا دی جائے گی۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ اچھے انسان بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کائی ہے۔ اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر ایسا ٹوٹا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کچھ نہ ٹھہرے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص پیدا کرو ورنہ فضول مشقت ہے۔ خالی تمنا ہی حماقت کی جنگل ہے جس میں احمق ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت۔ عبادت عادت ترک کرنے کا نام ہے، نہ کہ عبادت عادت بنا لینے کا۔ موت کو یاد رکھنا نفس کے تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالی رکھ، اور اعضاء کے ساتھ بال بچوں کے لیے معاش میں مصروف رہو، یہ بھی تعمیل حکم ہے۔ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے، یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ افلاس پر رضامندی بے حد ثواب کا موجب ہے۔ بہترین عمل دوسروں کو دینا ہے نہ کہ دوسروں سے لینا ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل و دانش سے دور ہے۔ کوشش کر کہ گفتگو کی ابتدا تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام جواب بنا کرے۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ اوروں پر ہر دم نیک گمان رکھ اور اپنے نفس پر بدظن ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متواضع ہو جاتا ہے۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔